یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، جن بچوں نے پیار میں اکثر، جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، میرے نبی کے گلشن میں کیا راحت ہوگی، جس دم اس میں سارے صحابہ کلیاں ہوں گے، سارے صحابہ کلیاں ہوں گے، ان میں گلاب مہکتا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، اہل صفہ درس میں کیسا لطف سہانا پاتے ہوں گے، پیارے آقا ان کے معلم، پیارے آقا ان کے معلم درس محبت دیتے ہوں گے، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے، جس میں حسن و حسین کا بچپن یارو، حسن و حسین کا بچپن یارو، نانا کی گود میں گزرا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، عرش پہ چاند چمکتا دیکھا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو، عرش پہ چاند چمکتا دیکھا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو،
ایک انگلی اور چاند کے ٹکڑے، ایک انگلی اور چاند کے ٹکڑے، پورے محمد کیسے ہوں گے؟ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سما وہ کیسا پیارا ہوگا؟ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، گرد اصحاب کا حلقہ۔ لم يأتي نذيرك في نذر، لم يأتي نذيرك في نذر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئے، جگراج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا ہمارے قرآن کے تفسیر کے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید کی صورت نمبر 56، 56ویں صورت، سورۃ الواقعہ، اس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کے پہلے رکوع کی ہم نے 12 آیتیں تلاوت کی تھی۔ آج انشاءاللہ پہلے رکوع کی جو باقی آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 to 38، اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 13 to 38. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کرنر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لے، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہے استعمال کرے. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بیخار بیریوں اور تہ برتے چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں کیا پڑھا تھا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس سورے میں جو مشرکین مکہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے آخرت کے تعلق سے، اس کو ماننے سے ایک تو قطعی انکار کرتے تھے، دوسری چیز اچنبھے میں پڑ جاتے تھے. کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ مر کر ہم مٹی میں سڑ گل جانے کے بعد اللہ ہمیں پھر وہ دوبارہ اٹھائے گا، یا پھر یہ پوری دنیا اس طرح سے دوسرا عالم برپا ہوگا. اس طرح کی کئی سوالات وہ کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے ان شکوکات کو، جو شبہات تھے اور ان کے جو شک تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ یہ ایسا واقعہ ہوگا کہ اس کو تم ٹلا نہ سکو گے، نہ وہ ٹلے گا، اور بہت جلد آنے والا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید دی ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ یہ وقت ہے جب تم چاہے کچھ نہ کر سکے. آج جو تمہیں وقت ہے وہ مل رہا ہے اور تم اس کو مذاق اڑاتے ہو، ماننے سے انکار کرتے ہو، تو اس دن تم اس کو نہ ٹلا سکو گے اور نہ اس میں تم میں اتنی طاقت ہوگی. اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے قیامت کے دن 3 لوگوں کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 ڈفرینٹ یعنی کہ گروپس بتائے ہیں جو قیامت میں آئیں گے. سب سے پہلا گروپ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ مقرب، یعنی کہ مقربون، یعنی سامنے والے، آگے والے، یعنی کہ یہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوں گے. پھر دوسرا گروپ دائیں بازو والے بتایا گیا، وہ بھی نیک بندے ہوں گے جو اللہ کی جنت کے مستحق ہوں گے. اور اس کے بعد تیسری جو صفت بتائی ہے وہ ہے بائیں بازو والے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بائیں بازو والے جو ہیں وہ سب جہنمی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بائیں بازو والوں میں سے بچائے، ہم کو دائیں بازو یا مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نعمتیں اور جنتوں میں ان کو کیا کیا دیا جائے گا اپنے مقرب بندوں کے بارے میں بتایا تھا. آج اسی سلسلے کلام کا یعنی کہ تسلسل ہے. تو آج کی ان آیتوں کی بھی تشریح پڑھ لیتے ہیں، سو دیٹ ہم جان لیں گے کہ اللہ کے مقرب بندوں اور دائیں بازو والے لوگوں کو کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں. حالانکہ اس دنیا میں ان کو لوگ یعنی کہ جھٹلاتے تھے یا ان کو پاگل سمجھتے تھے یا ان کی بات کو دھتکار دیتے تھے اور نہ ان کو عزت دار نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب وہ کتنے بڑی عزت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ آج کی ان آیتوں کی بھی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اولین اور آخرین یعنی اگلوں اور پچھلوں سے مراد کون ہیں. ایک گروہ کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی امتیں گزری ہیں وہ اولین ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لوگ آخرین ہیں. اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بعثت محمدی سے پہلے ہزارہ برس کے دوران میں
جتنے انسان گزرے ہیں ان کے سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو لوگ سابقین کا مرتبہ پائیں گے ان کی تعداد کم ہوگی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں اولین و آخرین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین و آخرین ہیں، یعنی آپ کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں جن میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جس میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین و آخرین ہیں، یعنی ہر نبی کے ابتدائی پیروں میں سابقین بہت ہوں گے اور بعد کے آنے والوں میں وہ کم پائیں گے۔ آیت کے الفاظ ان تینوں مفہوموں کے حامل ہیں، اور بعید نہیں کہ یہ تینوں ہی صحیح ہوں، کیونکہ در حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور مطلب بھی ان الفاظ سے نکلتا ہے، اور وہ بھی صحیح ہے کہ ہر پہلے دور میں انسانی آبادی کے اندر سابقین کا تناسب زیادہ ہوگا اور بعد کے دور میں ان کا تناسب کم نکلے گا، اس لیے کہ انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھتی ہے سبقت فی الخیرات کرنے والوں کی تعداد اسی رفتار سے نہیں بڑھتی۔ گنتی کے اعتبار سے یہ لوگ چاہے پہلے دور کے سابقین سے تعداد میں زیادہ ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا کی آبادی کے مقابلے میں ان کا تناسب گھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، اس سے مراد ہے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت پر ٹھہری رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، اس لیے نہ ان کی کچھ نیکیاں ہوں گی کہ ان کی جزا پائیں اور نہ بدیاں ہوں گی کہ ان کی سزا پائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد صرف وہی اہل دنیا ہو سکتے ہیں جن کو جنت نصیب نہ ہوئی ہو۔ رہے مومنین صالحین تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ ضمانت دی ہے کہ ان کی ذریت ان کے ساتھ جنت میں ملائی جائے گی، سورہ طور آیت نمبر 21۔ اسی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد، طیالسی، طبرانی اور بزارے نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بن جندب سے نقل کیے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنڑ اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لے، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہے استعمال کرے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ یہ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے کان وہاں بےہودگی یا وہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی، لاف و گزاف، طنز و تمسخر اور طعن و تشنیع کی باتیں سننے سے محفوظ ہوں گے۔ وہ بدزبان اور بدتمیز لوگوں کی سوسائٹی نہ ہوگی جس میں لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے، وہ شریف اور مہذب لوگوں کا معاشرہ ہوگا جس کے اندر یہ لغویات ناپید ہوں گی۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ بھی شائستگی اور مذاق سلیم سے نوازا ہو تو وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا یہ کتنا بڑا عذاب ہے جس سے انسان کو جنت میں نجات پانے کی امید دلائی گئی ہے۔ جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، اصل الفاظ ہیں الا قیلا سلاما سلاما۔ بعض مفسرین و مترجمین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہاں ہر طرف سے سلام سلام ہی کی آوازیں سننے میں آئیں گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قول سلیم، یعنی ایسی گفتگو جو عیوب سے پاک ہو، جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو پچھلے فقرے میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں سلام کا لفظ قریب قریب اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے جس کے لیے انگریزی میں لفظ سین استعمال ہوتا ہے۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں، یعنی ایسی بیریاں جن کے درختوں میں کانٹے نہ ہوں گے۔ ایک شخص تعجب کا اظہار کر سکتا ہے کہ بیر ایسا کون سا نفیس پھل ہے جس کے جنت میں ہونے کی خوشخبری سنائی جائے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جنت کے بیروں کا تو کیا ذکر، خود اس دنیا کے بھی بعض علاقوں میں یہ پھل اتنا لذیذ، خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے
کہ ایک دفعہ منہ کو لگنے کے بعد اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بیر جتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں ان کے درختوں میں کانٹے اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے جنت کے بیروں کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ ان کے درخت بالکل ہی کانٹوں سے خالی ہوں گے، یعنی ایسی بہترین قسم کے ہوں گے جو دنیا میں نہیں پائی جاتی، اور طے چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں۔ اصل الفاظ ہیں لا مقطوعات ولا ممنوعات لا مقطوعہ سے مراد یہ ہے کہ یہ پھل نہ موسمی ہوں گے کہ موسم گزر جانے کے بعد نہ مل سکیں، نہ ان کی پیداوار کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا کہ کسی باغ کے سارے پھل اگر توڑ لیے جائیں تو ایک مدت تک وہ بے ثمر رہ جائے، لیکن بہرحال بلکہ ہر پھل وہاں ہر موسم میں ملے گا، اور خواہ کتنا ہی کھایا جائے لگاتار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور لا ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے باغوں کی طرح وہاں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، نہ پھلوں کے توڑنے اور کھانے میں کوئی امر مانے ہوگا کہ درختوں پر کانٹے ہونے یا زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے توڑنے میں کوئی زحمت پیش آئے، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ اس سے مراد دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنے ایمان و عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جو جوان بنا دے گا، خواہ وہ کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہوں، نہایت خوبصورت بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں، باکرہ بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ کنواری مری ہوں یا بال بچوں والی ہو کر۔ ان کے شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے تو ان سے ملا دی جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کو بیاہ دے گا۔ اس آیت کی یہی تشریح متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باکرہ بنائیں گے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ رضی اللہ بن یزید سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، خواہ وہ باکرہ مری ہوں یا شادی شدہ۔ طبرانی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ جنت کی عورتوں کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں، بوڑھی پھونس، آنکھوں میں چیپڑ، سر کے بال سفید۔ اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے باکرہ پیدا کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عورت کی دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں گے تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے، اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے رب، اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا، اسی لیے مجھے اس کی بیوی بنا دے۔ اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ لے گیا۔ اپنے شوہروں کی عاشق، اصل میں لفظ عروباً استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں عورت کی بہترین نسوانی خوبیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو طرح دار ہو، خوش اتوار ہو، خوش گفتار ہو، نسوانی جذبات سے لبریز ہو، اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہو اور اس کا شوہر بھی اس کا عاشق ہو۔ اور عمر میں ہمسن، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمسن ہوں گی، دوسرا یہ کہ وہ آپس میں ہمسن ہوں گی، یعنی تمام جنتی عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں گی اور ہمیشہ اسی عمر کی رہیں گی۔ بعید نہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں بیک وقت صحیح ہوں، یعنی یہ خواتین خود بھی ہمسن ہوں اور ان کے شوہر بھی ان کے ہمسن بنا دیے جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی، گورے چٹے ہوں گے، گھٹے ہوئے بدن ہوں گے، آنکھیں سرمگی ہوں گی، سب کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ مسند احمد، روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ قریب قریب یہی مضمون ترمذی میں
हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से भी मरवी है। तो ये थी तफ़सीर आज की इन बक़िया आयतों की। इस तरह से पहला रुकू मुकम्मिल हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाला रुकू हम आने वाले सेशन में करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। म्यूट है हम। चले अस्सलाम ये वालेकुम। आजकल वालेकुम अस्सलाम। ये नॉर्मल चीज है आजकल का, हर कोई म्यूट होता है पहले ही। सही। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है, बैठे हुए घर के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हालात हैं बस इसी में चले जा रहे हैं काम। बिल्कुल। देखते हैं कि अल्लाह अल्लाह ताला खैर कैसे करे। रखता है आगे। देखिए कि ये रमज़ान कैसे गुज़रता है। देखें एक और अब तो सर पे आ गए, तकरीबन 40-50 दिन और बिल्कुल, रह गए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अल्लाह ही बेहतर कर। माशाल्लाह से हम लोग इसमें तफसीर में भी अब कौन से 27वें पारे पे आ गए हैं, 28वें पे जी, जी, 27। हुँ, देखें। ये माशाल्लाह से कुरान भी तफसीर का पूरा अब मुकम्मल होने वाला है। तो ये इंशाअल्लाह। तो पूरी तफसीर के साथ मैं तो सोच रहा था कि 4-5 साल से जो पढ़े जा रहे हैं एक रब्त के जी, साथ, जी, जी। तो ये भी इंशाल्लाह भी मुकम्मल इंशाल्लाह रमज़ान से इंशाअल्लाह, पहले मुझे लग रहा है कि मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह। चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर। इंशाअल्लाह। चलें, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is doing well. It's the usual day of Friday. I'm back again to discuss some of the things that are happening around the world. Few of the updates from local news items from within UK, and then obviously any major uh, news bits that are happening across the world and making an impact in some way or form. Obviously, COVID is by far the biggest news story that's been making the round all around. I think it's one story that's going to remain as the single most prominent story of our lifetimes, even beyond probably for decades to come or centuries to come. The year of 2020 and 21, when the world began to realize how difficult and how precarious life is on this planet, when we are faced against a single virus that can really derail the whole what we call is normal under circumstances. So we hope and pray things improve, but obviously at the moment as we know them, it is a bit of a massive challenge across every country in the world on how people are able to tackle COVID, how we are able to come out via vaccinations, via immunity building up as herds across the different nations of the world. But this is going to remain a very, very interesting period in the coming months and weeks as well. So what are we up today? I think we're going to take a bit of a look around the world. We are going to see a few disputes which are redefining, I would say, the technology landscape as we know it. It's going to be really interesting in the coming years of how some of the decisions that are being made in current weeks are going to impact the world that remains ahead of us. And one of the major things that have been announced literally a few hours ago, actually, it's one of the landmark decisions by the Supreme Court in United Kingdom that recently made a decision that Uber drivers, people who drive Ubers, are to be counted as employees of Uber. And many of you who are aware of the Uber model, as many of you might have seen, that so many of these gig economy tech giants have cropped up in recent years. Many of you might be well aware of it. Like as an Uber driver, all people needed was a smartphone, and then you can register your car yourself as an Uber driver and start driving around. But this is now going to change. In UK, roughly about 2 hours ago, the Supreme Court had ruled in this landmark ruling that James Farrar and Yasin Aslam took Uber to the first it was employment tribunal, and now all the way up to the Supreme Court. And Supreme Court has judged that anyone who's driving an Uber is supposed to be an employee of Uber rather than a in a way, self-employed person who's working for himself. They are supposed to be employees of Uber. What this means now is that Uber has to pay them a minimum wage.
Uber has to probably give them entitlement to holiday. Uber has to probably set up pay scales for people, pretty much set up an employment schedule of all the different things that employees are able to claim and access: pension, holiday pay, minimum wage, as it is the case with any other employee. This had a very drastic impact, if you would imagine, on Uber itself. And I think one of the most stark, in a way, things that you can see is that it has had a direct impact on the share price of Uber as well this morning. When trading started in US on Friday morning, Uber share price took a dip as well, because people are fearful that this law that has been now passed in UK can become the standard across the whole world, and Uber has to fundamentally change its business model. At the moment, Uber is just earning money without any major overhead expenses, as you would imagine, because people are driving their own cars, people are using their own smartphones, they're not paying anything apart from whenever they're making any taxi trips, and then they charge a specific number to the person who's using the taxi service, and they pay a bit out of it to the driver. But now, if the drivers are considered, in essence, the employees of Uber, that means it's going to be a significant shift in the way Uber will be able to manage its employees across the world, and probably be able to make them entitled of minimum pay, holiday pay, pension, and anything else that are required across in local laws for employees. So this is going to be a significant shift, in my view, in the coming months and weeks. It did impact some smaller number of drivers, essentially in UK initially, but it's probably going to snowball, and we might see some more trends shifting out of it as well. Quite on a similar note, I think something that's been happening in Australia, and that again is something that will impact the world over, is that Facebook has removed every single news site, every single news channel outlet or their pages on Facebook that were displayed in Australia. So they've removed them from their site in Australia. Now, the news organizations, as many of you remember, newspapers were the only source of information a few years ago. When the websites started to crop up, newspaper organizations developed their websites, and people were going onto their websites to read the news. All of that is pretty much gone now, because many people turn to Facebook as their main source of information. Or they go and search on Google and go into the news tab to look for news. And that's why newspapers have been suffering for quite some time. So in Australia, there was this law being introduced 1 year ago, actually, and it's been going through discussion that has been now passed by the lower house as well, is that Facebook should be paying all these news organizations that create the news. So for example, if it's Dawn newspaper in Pakistan and Dawn have a page on Facebook, Facebook should be paying Dawn for displaying its news on the Facebook. At the moment, it's the other way around. When they push out a news on Facebook, they pay Facebook to promote it to other people. Now, Australia, the law is being introduced that it should be turned around, and people who are creating news, Facebook should be paying them to display the news on their platform. And actually, Google should be paying it as well if the news results appear in their search engine. This is, again, a fundamental change on the way, as you would imagine, Facebook and Google work, because they pride themselves on being pretty much the aggregator of everything that's happening on the internet. But now if they have to start paying the newspapers or the news organizations, that's going to fundamentally change the way Facebook and Google is being used at the moment. Already, Google has started to make these massive deals. Google got into an agreement with Rupert Murdoch's press media empire, and they also announced quite a big news deal with some of the other agencies in France and Australia and some of the other regions as well. So this is changing, again, the way internet is supposed to work, essentially, because at the moment we are quite used to going on any web page, or especially on Google or Facebook, and read any news story from any one of the newspapers or media organizations. But it seems that this is not going to be the case anymore. And we might see a fundamental shift on how we access news and how we are able to build it in that manner, in that instance. So this is quite a significant change, as you would imagine, that
is being driven across the world in some way or form. Across in US, I think it's been quite a shocking winter in US. As many of you might have seen, that the weather in Texas, especially Texas, is one of the call them the southern western states of United States. Historically, they've had very little in terms of cold weather, but this year it's been freezing in Texas. It's been snowing for a number of days. Temperatures have gone below 0 degrees Celsius, and the southwestern this kind of the whole system of power, electricity has literally failed. This is 30-year lowest temperature being reported in Texas at minus 18 degrees Celsius. And this hasn't happened in the last 30 odd years in Texas. And because of the requirement on the electricity grids linked to the water supply, linked to the heating supplies, it has become a major, major issue. There have been even water shortage being reported out of Texas and towns in Texas, where people were stocking up bottled water as much as they can to get access to clean drinking water, because without electricity, people are unable to pump water and get water flowing within their houses. So it's a massive issue in this area that is quite alarming in some way or form, that many people are in essence quite worried about this, as you would imagine, that if a country like US is unable to manage a cold weather spell, especially in a place like Texas, which has so much of energy resources available, then obviously it is becoming a big concern for the people within Texas, within US, and beyond as well. So we hope and pray again that everyone remains safe in Texas and we don't see a massive issue of any casualties or losses to life coming out of Texas in that domain as well. Quite a similar story in Jerusalem. I think after about 6 years, Jerusalem has again seen snow, as many of you might have seen some pictures come out and some videos coming out from Masjid al-Aqsa compound and the area within Jerusalem as well. And this is quite an iconic view, as you can see, that it doesn't snow. It doesn't see a snow cover very often, but this year it has seen snow for quite a number of years, like 6-7 years before they had a bit of a snow coverage in here. But now after 6 or 7 years, this is the first time it has been snowing in Jerusalem, which is a massive change, as you would imagine, for the city and the historical religious site that Jerusalem is. Normally associated with olive trees and hot weather, but this year it has been different with the snow hitting it. And many of you might have seen beautiful pictures come out as well of what strikingly different weather condition was witnessed in the holy city of Jerusalem this year, as we normally don't see. So this is, call it climate change, call it change in the way the weather patterns have been impacting and affecting different countries of the world. So we might see some changes, obviously, in coming years, quite significant, as we've already started to notice in many different areas, in a way. In UK, I think there's a lot of positive news coming out in UK that the number of coronavirus cases are decreasing on a daily basis. While we were at around 50,000, 60,000 new cases coming in on every single day, it feels like the number is dropping down to roughly about 12,000 or 11,000 on average cases a day, which is obviously a good sign. The number of people in the hospitals has decreased, as you can see that from on daily basis, it's now turning negative. More people are coming out of hospitals rather than being admitted to the hospital. And equally, the vaccination numbers are increasing. More than 16 million vaccine doses have been given out in UK so far, with 452,000 people receiving their first doses on a daily basis now. So it's quite a massive exercise that is being undertaken across all of UK now in terms of vaccinating people. The transmission rate, R number, as it's famously calculated, also seems to be on the decline. There's still a bit of a
high number in the regions of northeastern Yorkshire, still just touching around 1 with error margins, as you would imagine, taking it beneath 0.8 as the R number as well. But we are hoping that things start to improve and we see a degree of lockdown easing in some way or form across UK. I think the British Prime Minister, Boris Johnson, has still announced that he's onto the scheme of trying to bring the whole country out from lockdown as soon as he can. But it will take some time. And Chris Whitty, who's the Chief Medical Officer in UK, Professor Chris Whitty, he was speaking at a conference, I think, a few days ago as a virtual conference, and he expected UK to be out, or even in the lower tiers, like tier lockdown 1 or lockdown 2, by middle of May across all of UK. So summer is the expected period, in a way, when we are hoping to see a lot more of activity coming through across UK, and hopefully things start to improve in a more normal way as well. So let's see. We hope and pray that things remain on a positive note and things start to improve as different things come through as well. I think in essence, as around much of the negative things happening, as you would imagine, I think quite on the positive side, people are remaining vigilant against the virus, but we are still seeing a lot of resistance from the community, especially the BAME, the British Asian, and the minority communities in UK, in terms of both drive against the vaccinations and also quite a casual or at times irresponsible behavior against the coronavirus restrictions and the legal obligations as well. One of the cases that has been reported today is of Consular Aftab Razak, who actually flew out to Pakistan to attend a wedding during the coronavirus lockdown. And this was caught up on him posting his pictures ceremony on Facebook, becoming clearly in the breach of restrictions that are at the moment applied by the UK government, that you cannot travel out for holidays. You can travel for work. It is obviously, if you are required to travel for work, then you can travel, but it is illegal to travel for any holidays or leisure purposes. But not only Consular Aftab Razak, unfortunately, traveled out to Pakistan, attended a wedding, but ended up posting about it on Facebook as well, which caught the eye of the local constituents in Manchester. He was reported up to the body of consulars in Manchester, and then obviously he had to resign, and he was suspended because of the rule breaching behavior that he displayed. So I think we should be fairly, in a way, cognizant of this fact that people who are in any power or authority role, they do set out an example. Every one of us set out an example, especially people who are in any prominence in the communities. They should be taking extra care and vigilance in terms of setting the best behavior and best examples as much as we can. So this again is unfortunately happening in some instances. People need to be worried and care about it, and we need to be setting the right examples. And in London, Sajid Khan, the mayor, received his first dose today. It's been recorded on camera, quite a ceremony held in that regard. And obviously many people are trying to promote the vaccinations as much as possible. Many people are still trying to avoid the vaccinations. Many people are campaigning against the vaccinations. So quite a few prominent people in UK are obviously trying to showcase that it's safe and it is necessary at the moment. And they are publicly going in and getting vaccinated wherever possible and however possible. Sadiq Khan, who's the mayor of London, got vaccinated today. And again, it was promoted quite widely as well, that people see this vaccine as a safe alternative or as a safe vaccination in itself that is available for people to remain at a lower risk of contracting the virus or having at least going into a critical ailment linked to the virus in itself. So quite obviously elements that are quite important and something that we all should be considering. And if we are called out to get vaccinations, then we should be abiding by the guidance provided by the medical professionals, because they are risking their lives on a daily basis to save people from this virus.
and people should be considering that when they are making their decision about vaccinations or vigilance in and around the virus itself. So I think one of the other things quite interestingly happening in US, and obviously they sent out a big major space mission, Perseverance, that has landed on Mars actually, and this is the first Martian mission that has been captured on camera landing in a proper manner. It's going to take out a lot of research in Mars. The expectation of the scientists and the people who have been researching Mars for a while is that it is expected and it is hoped that Mars used to be a livable habitat of microbial life in some way or form. This mission named Perseverance, the robot, has landed into a crater that is supposed to be a lake some time ago in Mars. So people are hoping that it collects a certain degree of rock, sand, and samples of Mars surface that can be brought back to Earth and studied in much detail, with results being provided to say that was Mars once a habitable planet and something struck it as a calamity that now it has become completely inhabited and void of life, or if there is any life possible on the surface of Mars. So it's going to be a very interesting mission. The ability and curiosity to learn more about the solar system, to the planets, to the wider universe is something that keeps us going on as a human race. And obviously that's never going to go away, whether it's Mars today, Moon tomorrow, or some of the far-reaching planets and asteroids and the big stars in the universe. People are still trying to discover more and more, hopefully in the future as well. So that again is quite interesting the way it's shaping up in Mars now. Actually, you can't say anywhere on Earth now. It's obviously on Mars. So we hope it becomes a bit of a uplifting news across the world. So yeah, that's kind of some of the few key things happening around the world, few of the updates, learning about Facebook issues, Uber, Google coming into the news world, how the interest across astronomers and, all the people who are working as the scientists in studying space, time, and the wider solar system is peaking at the moment with the Mars mission. And we saw some of the stories that are coming out around coronavirus and how UK variant seems to be in a certain degree of control in UK, with the numbers decreasing on a daily basis. So inshallah, I hope and pray everyone who's watching remains safe, and we will continue with this tomorrow as well. Tomorrow, you all know, is the book discussion day. So we'll have a discussion about a specific book by Maulana Maududi. Sunday, you all know, we have a discussion around marriages. And then from Monday onwards, it's the usual pattern of the health, the seerah, the Arabic classes, weekly visits, and then a weekly roundup on every Friday. So inshallah, we'll see you tomorrow. Be safe, and we hope and pray everyone remains safe. And we'll inshallah come back at 7 p.m. tomorrow. You can Jazakallah khair. Assalamu alaikum.